یہ تحریر ہے استاذ محترم حضرت مولانا عبدالسبحان صاحب نا خدا ندوی، نائب محتمم مدرسہ ضیاء العلوم رائے بریلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین کرام، روزہ انسان کے دل و دماغ کو طہارت بخشتا ہے، مادہ پرستی سے انسان کو بلند کرتا ہے، گھٹیا کیفیت سے پاک و صاف کرتا ہے، اخلاقی گراوٹ سے بہت اوپر اٹھاتا ہے، خوف خدا کا احساس پیدا کرتا ہے، مصائب کو برداشت کر حوصلہ بخشتا ہے، بھوکے پیاسے لوگوں کا درد پیدا کرتا ہے۔ عربی زبان میں روزے کے لیے صوم کا لفظ آتا ہے۔ شرح اصطلاح میں روزہ طلوع فجر سے لے کر غروب تک کھانے پینے اور مباشرت کرنے سے بطور عبادت رکے رہنے کا نام ہے۔ روزہ اسلام کے 5 ارکان میں ایک رکن ہے۔ سن 2 ہجری رمضان کے روزے فرض کیے گئے۔ کتاب و سنت اور اجماع امت سے اس کی فرضیت ثابت ہے۔ بغیر کسی شرعی عذر کے اس عبادت کو چھوڑنے والا سخت گنہگار ہے اور اس کی فرضیت کا انکار کرنے والا اسلام سے خارج ہے۔ ارشاد الہی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ در حقیقت اس آیت کے ذریعے خواہشات نفسانی پر کنٹرول کرنے کا ایک سلیقہ سکھایا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص رمضان میں ایمان کے ساتھ ثواب کی امید میں روزہ رکھتا ہے اس کے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی توقع رکھتے ہوئے عبادت کرتا ہے اس کے بھی سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں اور گناہ کبیرہ کی شدت میں کمی آتی ہے۔ گناہ کبیرہ سے معافی کے لیے سچی پکی ندامت سے بھری توبہ ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رمضان آنے کی خوشخبری سناتے اور فرماتے، تمہارے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، یہ مبارک مہینہ اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین اس مہینے میں بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن روزے دار اس سے داخل ہوں گے۔ کہا جائے گا، روزے دار کہاں ہے؟ سب روزے دار کھڑے ہو جائیں گے، ان کے علاوہ کوئی دوسرا اس میں داخل نہیں ہوگا۔ جب وہ داخل ہو جائیں گے تو وہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، کوئی دوسرا اس دروازے سے داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی ناک خاک میں مل جائے، اس پر رمضان آئے اور چلا بھی جائے، پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو۔ روزے کی فرضیت بتاتے ہوئے کہا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، اس سے مراد فرضیت میں یکسانیت ہے، روزوں کی کیفیت میں یکسانیت نہیں ہے۔ جمہور محققین کا یہی کہنا ہے کہ سابقہ لوگوں کا حوالہ ترغیب و تحریض کے لیے ہے، یعنی تمہاری طرح ان پر بھی فرض تھے، ان کا زمانہ گزر چکا، اب تمہارا دور ہے، اللہ کی اس عبادت کو بہتر سے بہتر طریقے پر ادا کر کے دکھاؤ۔ اللہ تعالی نے اپنے احکامات پر عمل کرنے کے طریقے مختلف رکھے ہیں، وہ ہر ایک عمل کو جانچتا ہے، اس کا مطالبہ یہ ہے کہ بھلائیوں میں سبقت کی جائے اور اپنے جذبہ عمل کو بندہ دکھائے۔ ارشاد ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً
وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اگر اللہ چاہتا تو تم کو ایک ہی امت بنا دیتا، یعنی شریعت اور راستے بالکل ایک ہی رہتا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا تاکہ اپنی دی ہوئی چیز میں تمہیں آزمائے، اس لیے اے لوگو تم بھلائیوں میں خوب آگے بڑھو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علی الذین من قبلکم سے گزری ہوئی تمام قومیں ہیں، اللہ تعالی نے ان پر کسی نہ کسی شکل میں روزہ فرض ضرور کیا تھا۔ آیت کے آخر میں روزے کا اصل مقصد بتاتے ہوئے ارشاد ہے لعلکم تتقون، یہ روزے کی اصل غرض و غایت ہے خوف خدا کا وہ احساس جو زندگی کے ہر مرحلے میں ساتھ ساتھ رہے، تقوی کہلاتا ہے۔ اس احساس کے بعد زندگی نہایت پاک و صاف ہو جاتی ہے، ظاہر باطن کی یکسانیت ہوتی ہے، ہر قسم کی مکروہ چیزوں سے طبیعت میں نفرت آ جاتی ہے، گویا روزے میں حلال چیزوں کو حرام کر کے یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ زندگی نام ہے ہر قسم کی آلودگی سے پاک و صاف رہنے کا، لہٰذا کوئی شخص ظاہری طور پر روزہ رکھے لیکن روزے کے مقاصد سے انحراف کرتے ہوئے حرام کاموں میں بھی ملوث رہے تو اللہ کے نزدیک وہ روزے دار نہیں، محض بھوکا پیاسا انسان ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو جھوٹی باتیں اور جھوٹے کام نہ چھوڑے تو اللہ کو بھی اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑے رکھے۔ یہ بھی ارشاد ہے کچھ روزے دار ایسے ہیں جن کو اپنے روزے سے بھوک کے علاوہ اور کچھ نہیں ملتا، اور کچھ شب بیدار ایسے ہیں جن کو اپنی راتوں کی عبادت سے سوائے نیند چھوڑنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ یہ حقیقت میں وہ لوگ ہیں جو روزے سے تقوی کا سبق حاصل نہیں کرتے۔ خدایا دے مجھے نور فراست، خدایا دے مجھے نور فراست، کہ روشن کرنا ہے راہ جہالت۔